یہ لاہور کی ایک فیملی کا قصہ ہے۔ یہ فیملی 5 افراد پر مشتمل تھی، میاں بیوی، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ انہوں نے بچوں کی ونٹر ویکیشنز میں مری جانے کا پلان بنایا اور 21 دسمبر 2016 کو وہ بذریعہ ٹرین پہلے اسلام آباد اور پھر گاڑی کے ذریعے مری پہنچے۔ ان کا ارادہ 10 دن ناردرن ایریاز میں اسٹے کرنے کا تھا اور وہ مری اور نتھیا گلی کو اچھی طرح ایکسپلور کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ مری پہنچے تو ان کو موسم بہت زیادہ سرد ملا۔ فورکاسٹ میں آنے والے دنوں میں سنو فال کی رپورٹس تھیں اور وہ سب سنو فال کے بارے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ کئی گھنٹے گاڑی میں جو انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ رینٹ پر لی ہوئی تھی گھومتے ہوئے انہیں آخر کار مری کے وسط میں ایک پرانا لیکن آرام دہ ہوٹل مل گیا۔ لوکیشن بہت اچھی تھی کیونکہ یہ ہوٹل زیادہ تر سہولیات کے قریب تھا اور اس کی بیلکونی سے بہت خوبصورت ویوز نظر آتے تھے۔ یہ لوگ اپنے سفر کی تھکان اتار کر اگلی صبح بہت پرجوش اٹھے۔ انہوں نے اپنے بیک پیکس کار میں لادے اور صبح کے سورج سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کار میں آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا ارادہ آج نتھیا گلی گھومنے کا تھا۔ گھنٹوں گھومتی ہوئی پہاڑی سڑکوں پر آگے بڑھتے رہے۔ اب دوپہر ہو چلی تھی لیکن سورج کو گہرے بادلوں نے بالکل چھپا دیا تھا اور دن میں بھی شام کا سماں لگ رہا تھا۔ اچانک ان کی کار کے سامنے بہت گہری دھند نمودار ہوئی جس نے ان کی کار کو اور آس پاس کے تمام مناظر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ لوگ اب نتھیا گلی پہنچ چکے تھے اور روڈ کے دونوں طرف جنگل بہت گھنے ہو چکے تھے۔ ان کی پوری فیملی جو ابھی تک سفر کو بہت انجوائے کر رہی تھی، اچانک ان سب لوگوں نے عجیب بے چینی محسوس کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس دھند میں جنگل کے اندر کوئی چھپا ہوا انہیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی خوفناک چیز ہے جو ان سایوں میں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ پانچوں یہی محسوس کر رہے تھے لیکن ایک دوسرے سے کچھ شیئر نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب گھبراہٹ حد سے زیادہ بڑھ گئی، ان صاحب نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ کچھ تصاویر اور تازہ ہوا لینے کے لیے گاڑی سے اترنا چاہتے ہیں۔ ڈرائیور نے گاڑی کونے میں روکی اور وہ سب فوٹو لینے لگے، حالانکہ ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔ ڈرائیور کار روکتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس علاقے میں زیادہ دیر نہ رکیں، ایک تو برف باری شروع ہونے والی ہے اور اس نے کچھ غیر معمولی سرگرمیوں کے بارے میں سنا ہے جن کی اطلاع کئی سیاحوں نے اس علاقے کے بارے میں لی ہے۔ وہ سمجھے کہ ڈرائیور بہانے بنا رہا ہے۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا لیکن ان میں سے کسی کو کچھ بھی مشکوک نظر نہیں آیا۔ اچانک برف باری سٹارٹ ہو گئی۔ وہ سب بہت ایکسائٹڈ ہو گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ آس پاس ہی کسی ڈھابے پر دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور مزید کچھ دیر یہاں رکیں گے تاکہ برف باری انجوائے کر سکیں۔ ڈرائیور بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ یہاں سے جلد نکلے، اس سے پہلے کہ برف باری سے راستے بند ہو جائیں اور سورج غروب ہو جائے۔ ابھی وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ انہیں جنگل کی طرف سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی کسی کا نام پکار کر رو رہا ہو۔ بچے بہت خوفزدہ ہو گئے اور ان کی والدہ بھی گھبرا گئی۔ ان صاحب سے کہا کہ ڈرائیور صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب وہ سب گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کی لیکن انجن بند ہو گیا اور کار کسی بھی طرح اسٹارٹ نہ ہوئی۔ ڈرائیور اپنی سی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ان سب کو یہ ایک بہت برا سائن محسوس ہوا۔ ایسا لگا کہ کوئی شیطانی قوتیں ان کے خلاف کام کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ برف باری بہت تیز ہو چکی تھی اور دن بھی تیزی سے ڈھل رہا تھا۔
ان سب نے کار سے اترنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب انتہائی سرد موسم میں گاڑی سے باہر نکلے۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے جو آوازیں انہیں سنائی دی تھیں، ان آوازوں کو سننے کے بعد ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کار سے اترتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ کرنا پڑا۔ وہ پیدل چلنا شروع ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں انہیں برف سے ڈھکا ہوا ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا، لیکن وہ ڈھابا خالی تھا۔ وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا، بس انہیں بیٹھنے کے لیے ایک جگہ مل گئی۔ ڈرائیور نے کہا کہ وہ جنگل کی طرف اکیلے آگے جائے گا اور مدد کے لیے کسی قریبی بازار کی تلاش کرے گا۔ وہ ان سب کو اس ڈھابے میں بٹھا کر آگے بڑھ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں برف میں انویزیبل ہو گیا۔ وہ پانچوں بہت اسٹریس میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے کسی معجزے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ برف باری رک جائے اور کہیں سے فوراً کوئی مدد آ جائے۔ غروب آفتاب کا وقت بھی قریب تھا اور اس شدید سردی اور برف باری میں اندھیرے کا سوچ کے ان کی روح کپ کپا رہی تھی۔ درجہ حرارت منفی میں جا پہنچا تھا۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے واپس آنے تک کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ والد مستقل ڈرائیور کو کالز ملا رہے تھے اور واٹس ایپ پر میسیجز کر رہے تھے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب اب شدید خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ذہن میں اپنی اپنی سوچیں چل رہی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ آخر کار والدہ نے سب کو سلامتی کی دعا کرنے کا مشورہ دے کر خاموشی توڑ دی۔ پورے خاندان نے ہاتھ جوڑ کر ایک ساتھ یہ دعائیں مانگنا شروع کی کہ وہ اس صورتحال سے بحفاظت نکل جائیں۔ وہ بھی اکٹھے دعا کر ہی رہے تھے کہ انہیں گاڑی کے سامنے اچانک کوئی سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ اب چونکہ روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون ان کی گاڑی کے آگے کھڑا ہے۔ والد نے گاڑی سے باہر نکل کر سائے کی شناخت معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سارے گھر والے ان کو باہر نکلنے سے روک رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی اور گاڑی سے باہر نکلے۔ اب جب وہ سائے کی طرف آگے بڑھے تو انہیں لگا کہ وہ سایہ جو کافی قریب محسوس ہو رہا تھا وہ دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے خیال کو جھٹکا اور آگے بڑھنا جاری رکھا۔ وہ ساتھ میں زور سے چلا کر بولے کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سایہ بالکل چپ کھڑا رہا اور جیسے جیسے وہ پاس بڑھے انہیں وہ ایک بہت غیر معمولی لمبا اور پتلا آدمی لگ رہا تھا، لیکن اس کی شکل کی جگہ دھند دھند سی تھی اور چہرے کے کوئی نقوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ بس یہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ صاحب اس شخص کی غیر معمولی ساخت اور عجیب و غریب رویے سے گھبرا گئے اور انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا، اور ابھی وہ واپس مڑنے ہی والے تھے کہ انہیں بہت مدھم لیکن عجیب پرسرار سی آواز میں اس آدمی نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور باہر نہ نکلنا۔ ان صاحب کو اچانک یہ ریئلائز ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی اینٹٹی ہے۔ وہ مڑے اور آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف چلنے لگے۔ گاڑی میں ان کی بیوی اور بچوں نے یہ دیکھا کہ وہ سایہ کچھ ہی لمحوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ اتنی دیر میں والد کار کے اندر واپس آئے۔ وہ بالکل چپ تھے اور ان کا پورا جسم شدید کپ کپا رہا تھا۔ وہ سب ان کو اس حالت میں دیکھ کر اور سائے کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے غائب ہوتا دیکھ کر زور زور سے رونے لگے اور قرآنی آیتیں پڑھنے لگے۔ وہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیتے، بس خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھتے جاتے اور کچھ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے جاتے۔ بڑا بیٹا اور بیٹی اتنا گھبرا گئے کہ انہوں نے والدہ سے کہا کہ سب گاڑی سے اتر کر پیدل چلتے ہیں اور کوئی مدد ڈھونڈتے ہیں۔ ڈرائیور سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ والد نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھے رہے۔ وہ سب کار سے اترے اور کچھ دیر پیدل چلے ہوں گے کہ انہیں اندازہ ہو گیا
کہ اتنی سردی اور اندھیرے میں ان کے لیے چند قدم سے آگے بڑھنا ناممکن ہوگا۔ وہ سب رو رہے تھے، بھوک سے بے حال تھے۔ پریشانی، تھکن اور ڈر نے ان سب کو بے حال کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ اب ان کو اپنے والد کی فکر تھی جو بالکل غیر معمولی حالت کا شکار ہو چکے تھے۔ جب وہ کار میں واپس آئے تو دیکھا کہ والد کا فون بج رہا ہے، لیکن وہ صرف فون کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، اسے پک نہیں کر رہے۔ بیٹے نے اندر بیٹھتے کے ساتھ ہی جلدی سے فون پک کیا۔ دوسری طرف ڈرائیور تھا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ فون کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ میں اتنی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ انہوں نے ڈرائیور کو اپنے والد کی طبیعت سے واقف کیا اور پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ ڈرائیور نے جواب دیا کہ اس نے کسی سے رابطہ کیا ہے اور نئی گاڑی 1 گھنٹے میں آ جائے گی۔ اس خوفناک ماحول میں وہ سب گاڑی میں بیٹھے قرآنی آیتیں پڑھتے رہے اور بے چینی سے ڈرائیور کا انتظار کرتے رہے۔ باہر گپ اندھیرا تھا اور شدید برف باری ہو رہی تھی۔ جس جگہ ان کی گاڑی کھڑی تھی دور دور تک کسی انسان کا اتا پتہ نہ تھا۔ آخرکار 2 گھنٹے کے مزید انتظار کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی روشنی دور سے آ رہی ہے۔ یہ دوسری کار تھی۔ جب کار قریب آئی اور اس میں سے ڈرائیور باہر نکلا تو ان سب کی جان میں جان آئی۔ ڈرائیور نے ان سے دوسری کار میں آنے کو کہا۔ سب کار سے باہر نکل آئے، لیکن والد ابھی بھی کار کے اندر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں تیز بخار ہو رہا تھا اور وہ نہ سمجھ میں آنے والی باتیں کر رہے تھے۔ ڈرائیور اور بیٹے نے مل کر ان کو بڑی مشکلوں سے دوسری کار میں ٹرانسفر کیا۔ جب ان کی گاڑی روڈ پر آگے بڑھ رہی تھی تب بھی ان کے والد پیچھے کی طرف وہیں اشارہ کر رہے تھے جہاں انہوں نے سائے کو دیکھا تھا، اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ 40 منٹ گاڑی چلانے کے بعد ڈرائیور ان کو لے کر ایک قریبی اسپتال پہنچا۔ وہاں ڈاکٹرز نے ان کے والد کو بخار کی دوائیاں اور نیند کی کچھ گولیاں دیں۔ وہ بالآخر رات کے 2:30 بجے اپنے ہوٹل واپس پہنچے۔ اگلی صبح انہوں نے اپنا سفر ملتوی کرنے اور گھر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیملی نے بتایا ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت عرصے تک ان کے والد ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب رہے۔ ایک عرصے تک ان کا علاج چلا۔ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے علماء سے بھی رابطہ کیا اور ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، لیکن وہ کمپلیٹلی ریکور نہیں ہو پائے۔ ابھی بھی وہ دنوں تک چپ ہو جاتے ہیں اور کسی سے کچھ نہیں بولتے، پھر خود بخود نارمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ سایہ کون تھا۔